أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ظاہر یہ مکی صورت ہے تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو دعوت کا پیغام ہے اپنے قریبی رشتہ داروں تک پہنچائیے، ان کو جو ہے وہ اس کے بارے میں خبردار کیجیے۔ اور پھر وہ واقعہ جو سیرت کی کتابوں کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ لگایا، جو اس وقت ان کی زیر پرورشی تھے، اور جو ان کو کہا کہ سب خاندان والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو اور ان کو جو ہے وہ جمع کیا جائے۔ اور پھر جو ہے وہ کھانے کے بعد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی اور اپنی دعوت کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، وہ ان کے سامنے رکھا۔ یہ اس حوالے سے یہاں پر اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی انبیاء کا کام تو تمام امت تک یہ پیغام پہنچانا ہے، تمام لوگوں تک، لیکن رشتہ داروں کو خاص طور پر یہاں حکم دیا گیا کہ وہاں ان تک جو ہے وہ پیغام پہنچاؤ، کیونکہ مکہ کے اندر جو ہے وہ ان کے خاندان کے لوگ تھے، تو اگر ان میں سے لوگ ایمان لے آتے تو پھر جو ہے وہ زیادہ آسانی ہوتی، تو اس لیے پہلے جو ہے وہ ان کو حکم دیا گیا، پھر اس کے بعد جو وہ عام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان تک پیغام پہنچایا جائے۔ تو یہ ایک تدریج کے ساتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ مکمل کیا اور دعوت کے کام کو دن رات کر کے جو ہے وہ تمام لوگوں تک جو ہے وہ بطریق احسن جو ہے وہ پہنچا دیا۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھیلا دیجئے اپنے بازو یا جھکا کر رکھیں اپنے بازو ان لوگوں کے لیے، ان مومنین کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی نرم رویہ جو ہے وہ رکھیں اور ہر ممکن ان کے ساتھ مدد تعاون کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اہل ایمان کے حوالے سے خاص طور پر جو ہر وقت فکر مند رہتے تھے، اور مکہ کے اندر تو اس وقت وہ بھی حالات تھے کہ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا ان لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتے، اور ان کے دلوں کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر صرف یہی تھا کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں، اسلام کی طرف جو ہے وہ آ جائیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پس اگر وہ اپنی نافرمانی کرے، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو بس آپ کہہ دیجئے کہ میں ان تمام تمہارے کاموں سے بری ہوں کہ جو تم جو ہے وہ کرتے ہو۔ یعنی جو لوگ نافرمانی کرنے پہ آ جائیں، جو لوگ ہٹ درمی کریں، جو آپ کی بات کو نہ مانیں، تو ان سے جو ہے وہ برات کا اعلان کر دیں، ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں، اور انہیں کہہ دیں کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو، یہ جو تمہارے اعمال ہیں، ان کا جواب بھی جو ہے وہ تمہیں خود ہی دینا ہے، اور کل اس کا جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ تم دو گے کہ جو بھی برے اعمال کرو گے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ رکھیں اللہ رب العالمین پر کہ جو غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔
جو پچھلی آیات کے اندر اسی صورت میں جو ہم بار بار ہم پڑھتے رہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ آپ کا رب جو ہے وہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اسی کے اوپر ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، اہل ایمان کو، تمام لوگوں کو اللہ کے اوپر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہی ذات ہے کہ جس نے سب کو بنایا ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کا مالک وہی ہے، لہٰذا اللہ ہر چیز پر غالب بھی ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ اگر سب لوگوں کو ایک ہی لمحے کے اندر جو ہے وہ مسلمان کرنا چاہے تو یہ بھی اس کے اختیار میں ہے، اور جب سب کائنات کو ایک ہی لمحے کے اندر جو ہے وہ ختم کرنا چاہے تو یہ بھی اس کے اختیار کے اندر ہے، اور اس کائنات جتنی کئی کائنات جو ہے وہ اور بھی بنا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے جہاں پر اپنے غالب ہونے کے، جہاں پر اپنے قہار ہونے کے، جبار ہونے کا ذکر کیا، وہاں پر ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ الرحیم، کہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے، کہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ یعنی جس طرح اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ اگر یہ اللہ کا رحم نہ ہوتا تو شاید ہم اس دنیا میں رہنے کے قابل نہ ہوتے، کہ آج ہم جو صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی اس کے رحم کی بدولت وہ رحیم ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ زندہ ہیں، ورنہ جتنے گناہ ہمارے ہیں ہم ایک سانس لینے کے بھی جو ہے وہ لائق نہیں۔ وہ ہمیں پھر بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ دے رہا ہے۔ تو یہ اس کے غفور الرحیم ہونے کی، اپنی امت کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ رحم کرنے کی بڑی مثال ہے، کہ وہ اپنے گناہوں کے باوجود بھی ہر وقت نواز رہا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ کسی وقت جو میری طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ غفور الرحیم ہے، وہ غالب ہے، اسی کے اوپر بھروسہ کرے گا جو انسان، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ الذی یراک حین تقوم، وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد جو رات کا پہر ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تہجد کی نماز تھی، وہ ابتدائی دنوں کے اندر ہی جو ہے وہ اس کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر جو ہے وہ تہجد کی نماز، جو سورہ مزمل کے اندر جو ہے وہ جس کا ذکر ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حکم دیا تہجد کی نماز کا، تو گویا وہ رات کو جب کھڑے ہوتے تھے اللہ کے حضور عبادت کر رہے ہوتے تھے، تو یہ اس لمحے کا، ان لمحات کا اللہ نے ذکر کیا کہ الذی یراک حین تقوم، کہ جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات آپ کی ایک ایک بات سے جو ہے وہ باخبر ہے، اور یہ بس سمجھنا کہ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جو بھی رکوع سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہ اللہ آپ کو جو ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اسی طرح سجدہ کرنے والوں کے پاس سے جو آپ گزرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ رب جو ہے وہ جانتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو اس وقت جو باہر کا جو وہ چکر لگاتے تو دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام بھی جو اہل ایمان تھے وہ بھی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے، تو وہ جو آپ کا گزرنا جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ آپ کو جو سجدہ کرنے والوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو یہ بھی رب کو معلوم ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ کون کون جو ہے وہ تہجد کی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، کہ اللہ آپ کی ہر بات کو سنتا بھی ہے اور ہر عمل سے باخبر ہے۔ انسان جو بھی اللہ سے مانگتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ سنتا ہے، اور اللہ اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے، اور اللہ جانتا بھی ہے، ہر بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ کون بندہ میرا کس حال کے اندر ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے یہ پیغام اس آیت کے اندر ہی ہے کہ ہمیں اللہ نے جب بار بار کہا ہے کہ وہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو اسی رب سے مانگنا چاہیے، اور اس رب کی کائنات میں ذرا برابر کمی نہیں ہے، وہ جتنے بھی آپ کو دے گا تو اس سے زیادہ جو ہے اس کی کائنات جو بہت وسیع ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر بار بار انسان کو کہا گیا
کہ اپنے رب سے مانگو، اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھاؤ، اسے پکارو، وہ آپ کے ہر موقع پر جو ہے وہ مدد کرے گا۔ جس سے ایک حدیث کے اندر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انسان اور جن ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ کسی ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور وہاں پر وہ اکٹھے ہو کر وہ اللہ سے دعا کریں اور ہر بندہ اپنا اپنا مطالبہ رکھے، ہر بندہ اپنی اپنی خواہش رکھے، تو اللہ ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق دے دے، تو پھر بھی اس کی کائنات میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ جو مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ سمندر کے اندر اگر آپ سوئی ڈالیں گے تو اس سوئی کے ساتھ کتنا ہی پانی لگے گا، تو گویا اتنا بھی کائنات کے اندر جو ہے وہ کمی نہیں آتی ہے کہ اگر وہ ساری کائنات کو ایک ہی دفعہ اس کی خواہش کے مطابق دے بھی دے۔ تو اس لیے انسان کو یہ ہر وقت اپنے رب کی طرف اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے، اور ان آیات کے اندر بھی ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر اپنی زندگی گزاریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اس کے مطابق چلیں گے تو یہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔